آپ خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ وہ توہین آمیز خاکے شائع کرتے ہیں، آپ داڑھی شریف رکھیں، آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے درود پڑھیں، انہیں پتا چلے کہ ہمارے خاکوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی پکے مسلمان بن گئے۔ ہم انہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ اور دین کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے سر پہ امامہ شریف پہنا ہوا ہے، یہ محض کپڑا نہیں ہے، اسے بازاری قیمت سے نہ دیکھیں بازار میں کتنے پیسوں کا کپڑا مل جاتا ہے، یہ میں نے اپنے سر پہ تاج غلامی رکھا ہوا۔ یہ ٹوپیاں سروں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ تاج غلامی ہے۔ سر ڈھانپنا سیکھیں، دنیا کو پتا چلے یہ تو حضور کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ توہین آمیز خاکے شائع کریں، آپ چلتی پھرتی سنت رسول کی تصویر بن جائیں۔ ٹوپی ہو یا امامہ شریف ہو، یہ غلامی کا تاج ہے جو مسلمان اپنے سر پہ رکھتا ہے، یہ حضور سے غلامی کا اظہار ہے۔ دو طریقے میں نے عرض کیے جو ان حالات کا تقاضا ہے۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں جو بڑی اہم ہے، یہ اصل لڑائی کس بات کی ہے، یہ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ 35 سال ہو گئے مسلسل خاکے شائع کر رہے ہیں، اختلاف کس چیز کا ہے، لڑائی کس چیز کی ہے؟ اصل میں یہ لڑائی ہے پاکی اور ناپاکی کی، طہارت اور نجاست کی، پاکی اور ناپاکی۔ یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ خاکے شائع کرنے والے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کا نظام ہے، نکاح نہیں کرتے، لائف پارٹنر۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ پہ باپ کا نام نہیں لکھا ہوا، ماں بتا ہی نہیں سکتی باپ کون ہے۔ تو وہاں ماحول میں پلیتی ہے، پیٹ میں خوراک پلید، خون میں شراب کا اثر، آنکھیں ہیں تو پلید، رشتے ہیں تو پلید، ماں بہن کی پہچان ہی نہیں۔ 12 ربیع الاول کو وہ محبوب تشریف لائے ہیں جن کی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور خود پاک ہیں اور دنیا کو پاکیزگی کے راستے پر چلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور خود مرحبا مرحبا، حضور خود پاک ہے اور دنیا کو پاکیزگی کے راستے پر چلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور کا فرمان کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، پہنو تو پاک، رشتے ہوں تو پاک، آنکھیں ہوں تو پاک، زبان ہو تو پاک، سوچ ہو تو پاک، اور دل میں ارادے ہوں تو پاک۔ اب یہ اصل لڑائی نظام کی ہے، خاکے شائع کر کے وہ پاکیزگی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر حضور کی محبت پھیلی، لوگوں نے اسلام قبول کیا تو پھر ہمیں خنزیر کا گوشت چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، سودی نظام چھوڑنا پڑے گا، اور یہ پلیدی ان کے اندر ایسی رچ بس گئی ہے کہ وہ پلیدی چھوڑ نہیں سکتے۔ خاکے شائع کر کے وہ پاکیزگی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اپنی ناپاکی کو پوری دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے انسانوں کو ڈنگر بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں پلیدی کی حکمرانی ہو، ناپاکی کی حکمرانی ہو، سارا جسم صاف ستھرا ہو، ہاتھ پہ زخم ہو، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ ستھرے بدن پہ یا زخم پہ؟ اس مثال سے پتہ چلتا ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صفائی اچھی نہیں لگتی، گندگی سے محبت ہوتی ہے۔ جو حلال کے بجائے حرام سے محبت کرے اس کی طبیعت میں، اس کے اندر گندگی ہے، نجاست ہے، میل ہے۔ خاکے شائع کرنے والے دنیا میں ناپاکی کی حکمرانی چاہتے ہیں، گندگی کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 7.5 ارب انسان ہیں،
پر زندگی گزارنے کے دو ہی ٹریک، ہدیناہ النجدین، دو ہی راستے ہیں جن پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایک پاکیزگی کا راستہ ہے، ایک گندگی کا راستہ ہے۔ جو پاکیزگی کے ٹریک پہ چل رہے ہیں ان کی منزل جنت ہے، جو گندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی منزل دوزخ ہے۔ کوئی پلید جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے انداز بھی دو ہی ہیں اور موت کے بعد منزلیں بھی دو ہی ہیں۔ جس نے دنیا کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاری اس کی منزل جنت ہے، اور جس نے دنیا کی زندگی نجاست، خلاصت، گندگی کے ساتھ گزاری اس کی منزل دوزخ ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی علامت کیا ہے؟ شناختی کارڈ پہ آپ لکھتے ہیں نا شناختی علامت، جس سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہی بندہ ہے جس کا شناختی کارڈ ہے۔ تو مسلمان کی شناختی علامت کیا ہے؟ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس طرح؟ فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں۔ تو حضور نے اپنی امت کی نشانی کیا بتائی ہے؟ نشانی طہارت، نشانی پاکیزگی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں۔ تو اس امت کی پہچان ہی پاکیزگی ہے۔ بدن بھی پاک، لباس بھی پاک، رزق بھی پاک، خیالات بھی پاک اور دل میں ارادے بھی پاک۔ جب زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزرے گی تو پھر منزل بھی پاک۔ جنت جو پاک لوگوں کے، پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، جو قرب خدا کا مقام ہے۔ آج اس محفل میلاد میں ہم تجدید عہد کرتے ہیں، پاکی اور ناپاکی کی اس جنگ میں ہم پاکیزگی کا ساتھ دیں۔ ماشاءاللہ آپ سارے پاکیزگی سے محبت کرنے والے ہیں جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، لیکن یہ میں حلف اس لیے لے جائے تجدید عہد اس لیے کروا رہا ہوں کہ پیشاب ہی ناپاک نہیں ہوتا، پخانہ ہی پلید نہیں ہوتا، بعض اوقات سوچیں بھی پلید ہوتی ہیں۔ ہمارے دشمن نے سوچا کہ اس امت کے نوجوانوں کی آنکھیں پلید کرو، آنکھیں پلید ہوں گی تو پھر دل پلید ہوگا، جب دل پلید ہو جائے گا تو پھر انہیں اپنے فرض کا احساس ہی نہیں رہ جائے گا، یہ عیش و عشرت میں غافل ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے موبائل سستے کر دیے۔ پاکستان کی آبادی تھوڑی ہے، موبائل زیادہ یہاں بکے ہیں، 2 3 موبائل۔ کون سا گھر ایسا ہے وہ بندہ عادت ہوتا ہے جس کے گھر موبائل نہ ہو؟ 2 3 موبائل کرو۔ ہمارے وہ جو پلیدی پھیلانا چاہتے تھے انہوں نے کہا پہلے آنکھیں ناپاک کرو، انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان کا جب آنکھیں ناپاک ہوں گی تو دل ناپاک ہوگا، جب دل پلید ہوگا آدمی فرض سے غافل ہو جائے گا، عیش و عشرت میں۔ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں، ظاہر تو آپ کے پاک ہی ہیں اور الحمدللہ دل بھی ایمان کے نور سے روشن ہے، لیکن یہ جو گناہوں کی پلیدی ہے موبائل کے ذریعے، اس کو ہم اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ محفل میلاد ہے تو آئیں حضور کی شان دیکھیں۔ پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو پاکیزگی کی شان کا اظہار کیسے ہوا؟ 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود، حضرت بی بی شفا دائی ہیں جنہوں نے ظاہراً خدمت کی، وہ فرماتی ہیں کہ نور چمکا اور زمین روشن ہو گئی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس نور میں، جب نور چمکا تو میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی مشرق و مغرب آپ کے نور سے روشن ہو گیا۔ شفا فرماتی ہے میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے، جسم مبارک دھلا ہوا ہے، ایک قطرہ خون نہیں بدن پاک پہ لگا۔ یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھا کہ ناف کٹی ہوئی اور ختنہ ہو چکا،
غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضور کی ولادت پاک ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، راز کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو اپنے حسن کی، اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے نا کہ وسوس فی صدور الناس۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ نے حضور کی آمد کا اعلان کس سے کروایا کہ میرے بعد وہ آ رہے ہیں؟ ویسے تو ہر دور میں ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ حضور کا ذکر اپنی امت کے سامنے کیا ہے، لیکن آمد کا اعلان کس نے کیا؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ اعلان کس نے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے، بغیر والد کے ہوئی ہے۔ اللہ کسی اور نبی سے اعلان کروا سکتا تھا، ان سے اعلان کیوں کروایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ علماء اہل سنت، عظیم مذہبی اسکالر، عظیم دانشور، مفکر ملت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف جلال پوری صاحب زیدہ شرف و تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران اسلام، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کسی اور نبی سے بھی حضور کی آمد کا اعلان کروا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ سے کیوں کروایا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی اپنی ولادت بغیر والد کے ہے، بغیر باپ کے ہے، تو وہ اعلان کر رہے ہیں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ اگر بغیر والد کے رب ماں کی گود میں بیٹے کو بھیج سکتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ حضور کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں، اگر بغیر والد کی پیدائش ہو سکتی ہے تو ناف بریدہ بھی پیدائش ہو سکتی ہے، مختون بھی پیدائش ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی طرف غور کرو تو شان میلاد مصطفیٰ سمجھنا آسان ہو جائے۔ عیسیٰ تو ہوکا دے رہے ہیں حضور کی آمد۔ شفا فرماتی ہے میں نے دیکھا ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، جسم دھلا ہوا، فی عینیہ زعج، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، بدن مبارک سے خوشبو آ رہی ہے، بال سنورے ہوئے ہیں۔ یہ شانیں دیکھ کے دائی حیران ہے، حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے۔ اب جو شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کون سی شان تھی جسے دیکھ کے دائی پہ کپ کپی طاری ہو گئی؟ حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، رب حبلی امتی، پروردگار میری گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ پہلے نعرہ تکبیر، اللہ اعلیٰ حضرت اسی سجدے کو سلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں افلاق کی طرف بلند فرمائی، انگشت شہادت کو اٹھا کے توحید کا اعلان کیا، وحدہ لا شریک لہ۔ اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا۔ انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے۔ انگلی مکے میں اٹھائی ہے، آتش کدہ ایران بجھ گیا ہے، دریائے صحابہ خشک ہو گیا ہے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت اوندے منہ گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے دم سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، ایک دن کی عمر میں سر سجدے میں رکھا، ایک دن کی عمر میں انگشت مبارک اٹھائی،
حالانکہ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں انگشت مبارک اٹھانے کا ذکر کیا ہے. سیرت حلبیہ میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے کیا ہے. اگر کوئی کہ میں روایات کو نہیں مانتا، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں تو بچہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ کروٹ بدل سکے. بچہ تو طاقت ہی نہیں رکھتا کہ سر سجدے میں رکھے یا سجدے سے سر اٹھائے. ایک دن کی عمر میں تو بچہ شعور ہی نہیں رکھتا کہ سجدہ چیز کیا ہے. حاجی والا کے غیور مسلمانوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ میں نبی کا میلاد بیان کر رہا ہوں، آپ عام بچے کی پیدائش سمجھ کے سن رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچہ سجدہ نہیں کر سکتا. میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام آیا ہے تو انہوں نے سر سجدے میں رکھا. میں تو کہہ رہا ہوں جو دنیا سے رب منوانے آئے ہیں انہوں نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا. دعائے ابراہیم کا ظہور ہوا، بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا. میں اللہ کے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہوں، تم عام بچے کی پیدائش سمجھ کے سن رہے ہو. آج حاجی والا کی اس مسجد میں عام بچے کی پیدائش بیان کروانے کے لیے جلسہ نہیں منعقد ہوا. یہ جلسہ اللہ کے آخری سچے نبی کی آمد بیان کرنے، آنے والے کی شانوں پر تو غور کرو. کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. یہ فطرت کوئی معیار بناتی ہے. جسے تم فطرت کہتے ہو نا، اللہ نے وہ حضور کے ہاتھ میں مسخر کی ہے. وہ فطرت بنائی کس نے ہے؟ اللہ فطرت کا خالق ہے. قرآن پاک کی سورتوں میں ایک سورت ہے سورہ فاطر. فطرت بنانے والے کو فاطر کہتے ہیں. 12 ربیع الاول کی صبح فاطر کا محبوب آیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں فطرت کو مسخر کر دیا ہے. تم فطرت کو معیار بنا رہے ہو. مجھے بتاؤ پتھر کا پانی پہ تیرنا فطرت ہے یا خلاف فطرت ہے؟ پتھر تیرتے ہیں پانی پہ؟ حضور حکم دے تو پتھر تیر رہا ہے. درخت دوڑتے ہیں زمین پہ، فطرت کے خلاف ہے درخت کا دوڑنا. حضور حکم دے درخت زمین پہ دوڑ رہا ہے. انگشت مبارک اٹھائی، ماں کا کلیجہ چر گیا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی. 1,500 صحابہ نے پانی پیا، برتن بھرے، انگلیوں سے اب بھی پانی جاری ہے. تم جس فطرت کو معیار بنائے ہوئے ہو، اللہ نے اس فطرت کو حضور کے ہاتھ پہ مسخر فرمایا. دشمن مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میں نے اپنے ہاتھ میں کیا چیز چھپا رکھی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میں بتاؤں کہ کیا چیز ہے؟ یا جو چیز ہے وہ میرا ذکر کر کے بتائے میں کون؟ نور مصطفیٰ نے توجہ کی ہے، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. او پتھرانوں کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیانوں گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے. میرے آقا دا رتبہ خدا جان لگا. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. اسی لیے تو ہم میلاد منعقد کرتے ہیں. دنیا کو بتائیں 12 ربیع الاول کی صبح عام بچہ نہیں پیدا ہوا. اللہ کا رسول آیا ہے. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ قد جاءکم رسولنا، رسول آیا ہے. آؤ اس ہستی سے وابستہ ہو جاؤ جن کی نسبت ہی معیار نجات ہے. آؤ ان کے دروازے پر جن کے بنو گے تو نجات ملے گی. اس لیے ہم میلاد منعقد کرتے ہیں. آؤ ان کے دروازے پہ جن کے بنو گے تو نجات ملے گی. نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ غلامی مصطفیٰ کا راستہ ہے، اتباع رسول کا راستہ ہے، نسبت رسول کا راستہ ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یہ رسول آیا ہے. عام بچے پر قیاس کر رہے ہیں رسول کی شان.
علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے جب دائی نے حضور کو اٹھایا تو آپ کو چھینک آئی. دائی نے ایک آواز سنی یرحمک اللہ. دائی نے دائیں بائیں دیکھا کون کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ. یرحمک اللہ کہنے والے نظر نہیں آئے. علامہ حلبی نے اس پر 2-3 صفحے بحث کی ہے اور آخر میں نتیجہ کیا نکالا ہے. کہتے ہیں جب حضور کو چھینک آئی تو آپ نے پڑھا الحمدللہ. جو فرشتے وہاں موجود تھے انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ. فرشتوں کی آواز اللہ نے دائی کو سنا دی. عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تھا بچے کا چہرہ نہیں تھے دکھاتے. ایک ہنڈیا نما برتن تھا, ہنڈیا سے تھوڑا بڑا, اس میں سوراخ ہوتے تھے, بچے کو ڈھک دیتے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی ملک شام کے عظیم محقق مورخ سیرت نگار 10ویں صدی کے عظیم محدث علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے انسان العیون میں یہ روایت نقل فرمائی. حضور کی ولادت پاک ہوئی جس وقت آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے تو فوراً تو سورج نہیں نکلتا, اذان کے کچھ دیر بعد سورج نکلتا ہے. بی بی شفا نے کہا وہ ہنڈیا لاؤ, وہ برتن لاؤ جس کے نیچے بچوں کو ڈھکا جاتا ہے تاکہ حضور کے بدن پاک کو ڈھک دے, چھپا دے. جب سورج طلوع ہوگا تو پھر میں برتن اٹھا کے بچہ دکھاؤں گی. وہ برتن منگایا گیا. سیرت حلبیہ میں ہے دائی وہ ہنڈیا لے کے حضور کے بدن پاک کے قریب گئی ہے, برتن ٹوٹ گیا ہے. وہ برتن حضور کے جسم پاک پر نہیں آ سکا. دائی ابھی قریب نہیں پہنچی کہ برتن رکھے, برتن پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے. دائی اب تک حضور کی شانیں دیکھ رہی تھی لیکن خاموش تھی. جب برتن ٹوٹا تو دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو, دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا ہے. برتن کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے آج وہ آیا ہے جو دنیا کو جاہلانہ رسموں سے نجات دلوائے گا. دائی بڑی دانا عورت تھی, دائی بڑی زیرک خاتون تھی. 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو دائی نے کہا میں مانتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. جب حضور نے اعلان نبوت کیا کہ بی بی شفا زندہ تھی, بی بی شفا اس وقت زندہ تھی جب حضور نے اعلان نبوت کیا. پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نا سابقون الاولون, ان میں دائی شامل. ابو جہل آیا توڑنے کے لیے, اسلام سے پھیرنے کے لیے, اور آتے کہنے لگا بی بی شفا مجھے بھی سناؤ کون سا کمال دیکھ کے تم نے کلمہ پڑھا ہے, مجھے بھی وہ کمال سناؤ. حضرت شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے فرمایا او عمر بن حشام مجھ سے پوچھتے ہو کون سا کمال دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے, میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا. میں نے جو میلاد کی شانیں دیکھی تھیں میں نے اس دن ہی کہہ دیا تھا یہ دنیا کو جہالت سے نکالنے والا ہے. میں انتظار کر رہی تھی یہ میری زندگی میں اعلان نبوت کرے. ہمارے آقا کریم کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر مدینہ شریف گزری ہے تو جوان صحابہ کرام ان کے پاس آ کے بیٹھتے اور عرض کرتے مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا, آپ نے اس عمر میں حضور کی خدمت کی ہے, ذرا ہمارے محبوب کی ادائیں تو سنائیں. حلیمہ سعدیہ بیان کرتی تھی, صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے. مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتی. ایک صحابی نے عرض کیا مائی صاحبہ عام بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں, کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں, کبھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بستر پہ بول مبارک فرمایا ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں, وقت مقرر تھے میں ان وقتوں میں کروا دیتی. پتہ چلتا ہے اللہ کا نبی ماں کی گود میں بھی وہ صفائی کو پسند کرتا ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں مائی صاحبہ عام بچے روتے رہتے ہیں, کہ ہمارے آقا کریم بھی اس طرح روتے رہتے تھے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں, عام بچوں کی طرح نہیں روتے تھے, لیکن ایک وقت تھا جب روتے تھے. صحابہ حیران ہوئے وہ کون سا وقت تھا جب حضور روتے تھے؟ مائی صاحبہ نے فرمایا میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں, بستر پہ حضور کو لٹا رکھا ہے, تیز ہوا چلتی, شرمگاہ سے چادر ہٹ جاتی,
حضور روتے تھے، میں دوڑ کے آتی، صدر ڈھانپ دیتی، حضور چپ کر جاتے۔ نبی ماں کی گود میں بھی ہو، شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے دشمن نے سوچا کہ مسلمان نوجوانوں کی آنکھیں پلید کرو تو پھر دل پلید ہوں گے، جب دل پلید ہوں گے تو پھر یہ غافل ہو جائیں گے، پھر اپنے فرض کا احساس ہی نہیں رہ جائے گا۔ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں، ہم پاک پیغمبر کی امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پاکیزہ تہذیب عطا کی ہے، ہم اس کو دنیا تک پہنچائیں گے اور اپنے گھروں کو گندگی سے بچائیں گے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، گندگی صرف حسی ہی نہیں ہوتی، معنوی بھی ہوتی ہے۔ باہروں باری ہو کر چھٹ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ کتا گرا کنویں میں مر گیا، کتنا پانی نکالے تو کنواں پاک ہوگا؟ جی اچھا، پانی سارا آپ نے نکال دیا لیکن کتا نہیں نکالا تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کتا نکالنا ہے پھر پانی نکالنا ہے۔ آج کل وظیفے پڑھ کے ہم پانی تو نکال رہے ہیں کہ اندر پاک ہو، کتا تو نکال ہی نہیں رہے۔ پہلے تو اپنے اندر سے بدن کی غلامی، خواہشات کی غلامی۔ آج کا انسان اپنے وجود کا غلام، جسم کا غلام بن چکا ہے، ذات کی خبر ہی نہیں اس کو کہ میری ذات کیا ہے۔ جسے اقبال نے کہا نا خودی، اس سے مراد ہے حقیقت انسان، انسان کی اصل ذات۔ نقطہ نوری کے نامی او خودی است، کی جانا میں کون میں بھلیا، کی جانا میں کون۔ ہم جسم کے غلام بن گئے، اپنی ذات کا خیال نہیں۔ ریت وجود تیرے وچ سونا پر ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گھت پانی ریت مٹی رڑ جاوے۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، میری جماعت کے عظیم علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ پلیدی کو نزدیک نہ آنے دیں، پاکیزگی سے زندگی صرف ایک ہفتہ گزار کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کس جہان میں پہنچتے ہیں، کیسی رنگتیں چڑھتی ہیں، کتنی توانائی اپنے اندر ایک روحانیت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکی اور ناپاکی کی اس جنگ میں پاکیزگی کا پیغام دنیا تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین کو اسلام کہہ لیں یا پاکیزگی کہہ لیں، ایک ہی چیز کے دو نام، اسلام پاکیزگی، ایک ہی چیز کے دو نام۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں محفوظ رکھے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، تحریک فکر اسلام کے عظیم قائدین اور علماء تشریف فرما ہیں۔ جلال پور جٹا سے اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت علامہ حنیف جلال پوری صاحب تشریف لائے ہیں۔ پروگرام اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح جاری رہے گا۔ میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اقبال کے شعر پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا روح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔